اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ينفع الناس. آج کے اس افتتاحی پروگرام میں شریک بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ ہماری مہم صحت مند ماحول، صحت مند زندگی جو 20 جون سے 5 جولائی تک جاری رہے گی، جس کا بنیادی مقصد ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں خود بھی باخبر رہیں اور عوام الناس کو بھی باخبر رکھیں، اور نہ صرف باخبر رکھیں بلکہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. یہ بنیادی طور پر اس مہم کا مقصد ہے. محترم حاضرین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی جہاں ایک طرف ہمارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے، وہیں اس کا بیجا استعمال، اس میں توازن نہ رکھ پانا، یہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے زحمت ثابت ہو رہی ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہماری زندگی کو پر آسائش اور تعیش پسند بنا دیا ہے، اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04% ہونا چاہیے، مگر آپ پچھلے 50 سالوں میں اس کی مقدار کو دیکھیں گے تو 48% اس کی مقدار بڑھ چکی ہے. اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بے موسمی بارش ہونا، بارش کا پورا نظام درہم برہم ہونا، کھیتیاں تباہ ہونا، نئی نئی بیماریاں. آپ جانتے ہیں کہ کووڈ ہے اور بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں. نئی نئی بیماریوں کا جنم ہونا، پانی کی کمی، یہ اسی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے. ساتھیوں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے 100 آلودہ ترین پالیوٹیڈ شہروں میں سے 63 شہر وہ ہمارے بھارت میں ہیں. خود ہماری راجدھانی کی اگر آپ ہوا دیکھیں گے، یہاں کا معیار، ہوا کا معیار انتہائی خراب ہے. اس سال جو ہیٹ ویو، جس کو گرم لہر ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دھوپ کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس دھوپ کی شدت نے 122 سالہ ریکارڈ وہ توڑ دیا ہے، اور لوگ اس کو ایک بدترین واقعہ قرار دے رہے ہیں. 2030 تک جتنا پانی ہم کو لگے گا اس سے دگنے کی مانگ کی جائے گی، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کو درپیش تاریخ کا بدترین اور طویل مدتی بحران ہوگا. ساتھ ہی یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے 2021 میں اس پورے دنیا کے اندر 89 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. خود ہمارے بھارت کے اندر 21 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں بچوں کی تعداد 1,69,400 ہے. ساتھیوں، یہ جو بھیانک صورتحال ہے، یہ ماحولیاتی جو بحران ہے، اس پر قابو پانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی کو لے کر جماعت اسلامی مہاراشٹر نے پورے مہاراشٹر میں ماحولیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے صحت مند ماحول، صحت مند زندگی مہم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آج اس کا افتتاحی پروگرام ہے. میں اب محترم امیر الخاء الیاس خان فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افتتاحی گفتگو پیش فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقائے محترم، عزت مآب بہنوں اور برادران وطن و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ماحولیاتی بحران کا شکار ہے. ماحولیاتی بحران نے پوری دنیا کے مفکرین، سائنسدانوں اور دنیا کے جتنے صاحب سمجھ افراد ہیں تمام ہی کو فکر مند کر دیا ہے، کیونکہ زمین پر تیزی کے ساتھ میں درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کرۂ حیات کے لیے بڑے چیلنجز اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک اچھے شہری کے ہم پر کیا حق ہے؟ ماحولیاتی بحران کا ہم کیسے مقابلہ کریں اور ہمارے کیا فرائض ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین میں اپنے جانشین اور اپنے نائب کے طور پر پیدا کیا ہے. قرآن نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. یعنی وہ یہ جو کرۂ زمین ہے، اس کرۂ زمین کی نباتات، اس کے حیوانات اور اس میں جو خدا کی امانتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جو تصرف بخشا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل تم کو خلافت بخشی ہے. اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین کو فساد سے اور بگاڑ سے اور بحران سے روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو. تو دیکھیے، ہمارے سامنے اس وقت جو آلودگی ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک آلودگی تو وہ ہے جو ذہنی اور فکری سطح پر ہے، جو انسان کے تخیلات اور تصورات میں جو آلودگی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا تمدن برباد ہو رہا ہے اور انسان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. اور دوسری آلودگی ہمارے سامنے وہ ہے جو ہماری صنعتوں اور ہماری مادہ پرستی کی اور دنیا میں دولت کے حصول کی جو بے تحاشا دوڑ ہے، اس نے انسانیت کو بحران کا شکار بنا دیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ ہم نے اس کی زمین کو ساری انسانیت کے لیے اور پورے حیوانات و نباتات کے لیے بہتر بنانے کی کیا کوشش کی تھی، کیونکہ یہاں کی ہر چیز ہمارے پاس خدا کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے زمین میں جو میزان قائم کیا ہے، زمین و آسمان میں، تو اس میزان کو تم نقصان نہ پہنچاؤ. اللہ تخسر فی المیزان، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو توازن پیدا کیا ہے، اس توازن میں بگاڑ نہ ڈالو. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن میں کہی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں بخشی ہیں، تو ان نعمتوں کا تحفظ بھی کرو اور ان کا صحیح استعمال کرو. قرآن نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک وہ لوگ جو فضول خرچ ہیں، جو اپنے وسائل کا اور اپنی چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، بیجا استعمال کرتے ہیں، وہ گویا شیطان کے بھائی بند ہیں. اور شیطان تو انسانیت کا کھلا دشمن ہے، انسانوں کا کھلا دشمن شیطان ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان ہر اعتبار سے تباہ ہو جائے. تو ایک چیز یہ ہمارے سامنے آتی ہے. دوسری چیز قرآن کی روشنی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن نے کہا کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، کہ اللہ نے زمین پر موجود ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ہماری زندگی میں ایک خاص کردار ہے، بلکہ اس پورے حیاتیاتی کرے کا جو انحصار ہے پانی پر، اور پانی کے ذخائر تیزی کے ساتھ جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطبین کی برف پگھل رہی ہے اور سمندروں کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی کی شدت کے نتیجے میں جو موسموں کا ایک خاص توازن تھا وہ پوری طرح بگڑ چکا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اپنی اسی بھرپور کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے اخلاق درست فرمائے،
وہی انسانوں کو ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں بھی بنیادی آپ نے رہنمائی کی. آپ نے بہتے ہوئے پانی میں گندگی ڈالنے سے منع فرمایا. آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانے سے اور اسی طرح طہارت کرنے سے روکا اور اس پر لعنت کی کہ جو اس طرح سے پانیوں کو گندا کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شجر سایہ دار ہیں اور ثمردار ہیں ایسے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، چاہے کہ حالت جنگ ہو. حالت جنگ میں بھی درختوں کو کاٹنے سے ممانعت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جیسی چیز کو اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں تو بھی اس کے اسراف سے منع فرمایا کہ 3 بار سے زیادہ آپ اپنا ہاتھ اور اپنا منہ نہ دھوئیں تاکہ آپ میں بیجا تصرف اور اسراف کا مزاج پیدا نہ ہونے پائے. تو بزرگان محترم اور دوستو، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر 20 جون تا 5 جولائی ریاست مہاراشٹر میں ماحولیات کے تحفظ کی مہم چلا رہی ہے. اور اس مہم کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہریوں میں اور بطور خاص ملت اسلامیہ میں ماحولیات کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں اور ہم اپنے محلے کو، اپنے اطراف کو، اپنے پڑوس کو ماحولیاتی تحفظ دیں اور کچھ عملی کام اس میدان میں انجام دیں. تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام مل کر، ہم سب مل کر اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں. ہم اس مہم کے انعقاد کے سلسلے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ گویا کہ ایک خارجی مہم ہے یا کچھ ہمارے اوپر سماج کے تقاضے ہیں جس کی تکمیل ہے، بلکہ اس کا تعلق راست ہمارے دین سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمانی تقاضوں سے ہے، اس کا تعلق ہمارے رب کا جو ہم پہ دیا ہوا فریضہ ہے اس سے. تو آخر میں یہی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ماحولیات ہے جس میں ہماری زمین شامل ہے، ہماری ہوا شامل ہے، جس میں ہمارے اطراف کے انسان اور سارے حیوانات و نباتات شامل ہیں، اور ان تمام کا تحفظ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے تحفظ کے لیے اپنی مخلصانہ جدوجہد اور کوششوں کو انجام دیں. تو اس موقع پر ہم سب کی یہ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ماحول کو ہر طرح کی آلودگی سے بچانے کے لیے ایک ہمگیر شعور اور ایک انقلابی جدوجہد کا آغاز کریں گے. تو یہی ایک توقع کے ساتھ اور ایک درخواست کے ساتھ جو ہے اس مہم میں آپ سے شمولیت کی اپیل کی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک، ہمارے سماج اور اس پورے کرۂ حیات کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیں دنیا میں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن جزا. محترم امیر الخاں نے انتہائی اہم باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دیں گے. اس کے بعد اس ملک کے نامور ماہرین ماحولیات، انوائرمنٹلسٹ جناب پنکج چترویدی صاحب جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انوائرمنٹ پر اور انوائرمنٹ کرائسس پر ہمارا مارگدرشن کرے، ہماری رہنمائی کرے. جناب پنکج چترویدی صاحب. ساتھیوں نمسکار. مسئلہ پریاورن کا ہے. یدی اس ویڈیو کو میرے کچھ ایسے ساتھی، ایسے متر دیکھ رہے ہیں جن کی عمر 40 سال یا اس سے ادھک ہے، تو وہ اس بات کو گواہی دیں گے کہ ابھی سے کچھ سال پہلے تک یہ پریاورن اور پردوشن سریکے شبد ہماری زندگی میں تھے ہی نہیں. تھوڑا یاد کریں کہ یہ شبد کب سے ہمارے سماج میں آیا، کب سے اس نے ہم کو چنتت کرنا شروع کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے ہم لوگوں کے بیچ میں شبد وکاس آیا، جیسے ہی وکاس کا شبد ہمارے سماج نے گرہن کیا، ٹھیک اسی سمے ہمارے جیون میں پردوشن شبد بھی آ گیا. اور اصل میں بھارتی سماج، انڈین سوسائٹی، وہ چاہے کسی بھی دھرم کو مانتی ہو، کسی بھی سیکٹ کو مانتی ہو، کسی بھی بھگوان کو مانتی ہو،
اس میں ایک شبد تھا انتی. انتی کا ارتھ تھا کہ جہاں پر سماج کا ہر ورگ ہر طبقہ ایک ساتھ کھڑا ہوتا تھا, ایک ساتھ مل کر کچھ ایسے کاریہ کرتا تھا جس سے ان کے ساماجک, آرتھک اور نیتک جیون میں کچھ بدلاؤ آئے. ہاں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, نیتک جیون میں. لیکن جیسے ہی یہ وکاس شبد ہمارے جیون میں آیا تو آپ دیکھیں وکاس نے آئے کو انیمت کیا, ادھکتم آئے اور نیونتم آئے میں فرق ہو گیا. سویدھاؤں کو انیمت کیا, ایک ورگ ہے جو بہت عالیشان زندگی جیتا اور ایک ورگ ہے جو نیونتم ضرورتوں کے لیے بھی نہیں جی پا رہا. یہی شکشا کو لے کر ہے, یہی بھوجن کو لے کر ہے. وکاس نے ہماری ضرورتوں کو بڑھایا, ہماری خواہشوں کو بڑھایا, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوبھ کو بڑھایا. آپ لوگ یاد کریں, مہاتما گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے, یہ پرکرتی ہے, یہ ہماری ضرورتوں کو تو پورا کر سکتی ہے لیکن ہمارے لوبھ کو پورا نہیں کر سکتی. اور آج ہو یہ رہا ہے کہ جس وکاس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس وکاس کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وکاس کر رہے ہیں, وہ اصل میں ہمارے سنسادھنوں کو کچل کر بنایا گیا ایک چھدم محل ہے جو اس سے دگنی سنکٹ ہمارے لیے کھڑا کر رہا ہے. میں ایک مان کی دیتا ہوں, گویا سرکاری آنکڑوں پر جائے تو آپ دیکھیں گے, کہیں گے کہ پچھلے 15 سالوں میں ہم نے اتنے کروڑ لوگوں کو پکا مکان دیا اور آنے والے 5 سال میں ہم 4 کروڑ لوگوں کو پکا مکان دیں گے. اب سوال کھڑا ہوتا ہے, ہم 4 کروڑ لوگوں کو پکا مکان دیں گے, شاید 4 کروڑ لوگ اور ایسے ہوں گے جو اپنی حیثیت سے, اپنے اوقات سے پکا مکان بنائیں گے یا اپنے مکان کی اور بہتری کے لیے کام کریں گے. 8 کروڑ. یعنی ایک کمرہ بنانے کی, پکا مکان بنانے کی نیونتم ضرورتوں جیسے کہ اینٹ, جیسے کہ بالو, جیسے کہ سیمنٹ, جیسے کہ اس کو سینچنے کو پانی, جیسے کہ اس کو لینٹر ڈالنے کے لیے گٹی, ان سب کی بات کی جائے تو ذرا سوچ کے دیکھیں آئے گا کہاں سے. بالو کے لیے ہم ندی کا پیٹ کھودیں گے, سیمنٹ کے لیے ہم جنگلوں کو اجاڑ کر منرلز نکالیں گے, گٹی کے لیے پتھروں کے پہاڑ کو توڑیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ وکاس کا ماڈل کیوں چنا کہ پکا مکان ہی میرے وکاس کا ایک پرتیمان ہے. کیا لیہ لداخ کے لوگوں کو پکا مکان چاہیے؟ کیا اسم کے لوگوں کے لیے اینٹ والا مکان ضروری ہے؟ کیا اتراچل کے لوگوں کے لیے سیمنٹ والے مکان کی ضرورت ہے؟ کیا راجستھان میں جیسلمیر باڑمیر میں رہنے والے لوگ اینٹ کنکریٹ کے مکان میں سکھی رہ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ میں دلی کی بتاؤں, دلی کے لوگ بڑے گرو سے ایسے ایسے ریسورٹس میں جاتے ہیں جہاں پہ مٹی کی دیوار ہو اور چھاپ لگی ہوئی ہو کہ ہم نیچرل کلائمیٹ میں کچھ دن رہنا چاہتے ہیں, لیکن جب دلی آتے ہیں تو وہ ویسے مکان کو پچھڑا پن کہتے ہیں. یہ ایک ادھارن ہے کہ وکاس نے کیسے ہماری دھرتی کو, ہمارے پریویش کو نقصان پہنچا. دیکھیے ایک چیز یاد رہتی ہے, یہ ہر ہندوستانی کا ایک فرض ہے کہ وہ جب اس دھرتی پر آیا اور پروردگار نے, خدا بند نے, بھگوان نے اس کو جیسی دھرتی سونپی, ہم ویسی ہی دھرتی, ویسا ہی سماج اپنی آنے والی پیڑھی کو سونپ کے جائیں. لیکن سوچے کیا ایسا ہوا ہے؟ اب اسی سال کی بات ہے, پورا نارتھ انڈیا گرمی سے تراہی تراہی کر رہا ہے. اس بار لگ بھگ 125 دن لگاتار
35+ डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, होली की ठीक बात। और दिल्ली एनसीआर के आसपास यदि आप देखें तो 40 से ऊपर के तापमान लगातार 45 दिन से। आश्चर्य करेंगे कि उत्तराखंड का देहरादून हो या हिमाचल प्रदेश का मंडी और बिलासपुर सरीखे जिले, हमीरपुर सरीखे जिले, वहाँ पे लगातार 10 दिन से 42 से ऊपर का तापमान। और इस देश के लोगों को देखा कि हम लोगों ने अपने परिवेश को तो आग की भट्टी बना दिया और फिर अब भाग के हम पहाड़ की ओर जा रहे हैं। पहाड़ पे आप देखिए कि सीमित संसाधन है, सीमित सड़क है, सीमित भोजन है, सीमित पानी, उसके बावजूद हम वहां पर भाग रहे हैं। अभी 15 तारीख को दिल्ली हरिद्वार सड़क पर 23 किलोमीटर लंबा जाम, रोहतांग पास पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, नैनीताल शहर जाम है, अब लोगों को अंदर घुसने को मना कर दिया। नैनीताल के आसपास के अल्मोड़ा और हल्द्वानी सहित के कस्बों में अब पुलिस कह रही कि अब लोग यहाँ ना आए, जबकि सरकारी एक रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे छोटे छोटे कस्बे, चाहे लैंसडाउन हो, चाहे मसूरी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे खाटगोदाम हो, वो अब और अधिक बोझ नहीं झेल पा रहे। लेकिन हम बोझ दे रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, धार्मिक पर्यटन के नाम पर, या कभी ठंड गर्मी से बचने के नाम। आखिर ये गर्मी के संकट को हमने तो बुलाया है। आप देखिए कि हो क्या रहा है। हमारे शहर में हमने कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बना ली। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे शरीर के परिवेश के लिए कांच की इमारतें डिजास्टर हैं। इसी गर्मी में भोपाल में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन की दीवारें कांच की जो थी चटक गई। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा, आने वाले 1-2 साल में दिल्ली, मुंबई सर के महानगरों की आम घटना होगी, जिनकी बाहरी दीवारें कांच की हैं वो चटकेंगी, गिरेंगी, लोग घायल होंगे। हमारे आर्किटेक्ट ये नहीं समझ पा रहे कि जिन जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है वहां पर एक्सटर्नल यानी बाहर की दीवार किस तरीके की हो। कांच पे जब गर्मी या धूप की रोशनी पड़ती है तो वो और गर्म होती है, वो परावर्तित करती है उस गर्मी को। हम वातानुकूलन एयर कंडीशन पे डिपेंड है। एयर कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमको तो सुख दे रहे, लेकिन बाहर क्या हो रहा है। और इसी तरीके से हीट आइलैंड बन रहे हैं। हीट आइलैंड का मतलब कि बीच का हिस्सा बहुत अधिक गर्म, जैसे दिल्ली के आसपास हम थोड़ा सा 50 किलोमीटर निकले तो नदियां हैं, तालाब, खेत ही, तो वो तो गर्मी को अवशोषित कर रहे हैं। और जो बीच का हिस्से है वो चरम गर्मी में, तो वो उबल रहे। ये अभी हम सामने देख रहे हैं कि जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे पानी का संकट भी बढ़ेगा। आप देखिए कि नदी या तालाब या समुद्र, उसकी भी गर्मी सहने की क्षमता है। जिस घर के बर्तन में 5 लीटर पानी 24 घंटे चलता था, वो अब 8 घंटे में वेपोराइज होकर वाष्पीकृत कर उड़ जा रहा है, या वो इतना अधिक गर्म हो जा रहा है कि हमारे वापरने लायक यानी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं बच रहा है। जिस झील में पानी 8 महीने जिंदा रहता था, वो झील का पानी वाष्पीकृत होने के कारण 4 महीने में खत्म हो गया। अब झील का पानी खत्म हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें पलने वाली जो मछली थी, मेंढक थे, उनके जीवन पर असर हो रहा है। एक तो पानी कम हुआ, पानी कम होने के बाद में तेज धूप की रोशनी भी उन तक पड़ रही है। देखिए, कोई भी जल निधि का एक पूरा जीवन चक्र है, जिसके अंदर वो मछली, मेंढक, तालाब, उसमें आसपास उगने वाले पौधे, छोटे जीव जंतु। उस समय बताऊं कि हमारे जो तालाब हैं, हमारे जो झीलें हैं, वो एक इंसान की तरह बीमार हो रही।
دیکھیے تھوڑا سمجھیے، جھیلیں ہیں، اس کے چاروں طرف کھیت ہیں. اب ہم کو زیادہ ان چاہیے تو ہم نے کھیتوں کے اندر خوب سارے رسائن ڈالے، خوب ساری نائٹروجن کی کھادیں ڈالی. وہ جب برسات ہوئی تو کھیتوں میں تیز پانی گرا اور وہ پانی دھیرے 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 بہتے بہتے زمین میں تھوڑا سوکھتے 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 ان تالابوں اور چھوٹی جھیلوں تک چلا گیا. اور جب خوب تیز دھوپ پڑی، پانی اڑ گیا، تو جو یہ اترکت رسائن تھا یہ جھیلوں کی تٹ پر بہہ گیا. ابھی نائٹروجن کی سامگری ادھک ہونے کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ جھیلیں بیمار ہو رہی ہیں، ان میں شیوال پنپ رہے، ایلگیز جن کو کہتے ہیں، جو پانی کی کوالٹی کو اثر کر رہی ہے. اب پانی کی کوالٹی کو اثر کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کی کوالٹی کو اثر کر رہی ہے. اس سے سینچے گئے کھیت، وہاں سے پیا گیا پانی نہ تو اتنا پوشٹک ہے نہ اتنا سرکشت. میرا جو انوبھو ہے، میں اس کے انوسار آپ سب لوگوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گا. موجودہ پرکرتی پر جو بھی سنکٹ ہے اس کا ندان، اس کا حل کبھی بھی بھوشیہ میں یا تکنیک میں نہیں ہے. ہم نے جتنی تکنیکی ایجاد کی، ٹیکنالوجی ایجاد کی، ان سبھی نے فوری طور پر یا فی الحال تو کوئی ہم کو ندان دے دیا، لیکن دو سنکٹ اور کھڑے کر دیے. ایس ٹی پی اس کو لے لیجئے، جو وہ بولتے ہیں کہ ندی پہ ایس ٹی پی لگے گا تو ندی سرکشت رہے گی. ایس ٹی پی سے نکلی گیا جو سلج ہے وہ اپنے آپ میں سنکٹ ہو رہا ہے. ہم سب ابھی تک ہوا کو شدھ کرنے کے لیے دلی میں اسموک ٹاور لگ گئے، یا پانی چھڑکنے لگے، یا ندیوں کے لیے ایس ٹی پیز لگنے لگی. یہ سب چیز آپ دیکھیے لگ بھگ اس طریقے کا ہے کہ ہم اپنے باتھ روم میں اوپر سے تو نل کو کھلا چھوڑ دیں اور نیچے پوچھا لگا کے دیکھو کتنی محنت کر رہی ہے کہ فرش سوکھ جائے. ہمیں گندگی کو روکنا، گندگی کر کے صاف کرنے کو نہیں. دیکھیے بہت اسپشٹ ہے کہ ہم کو کچھ شروعات کرنی ہوگی. اس سنکٹ کو ہم ہی نے تو لایا ہے نا. چلیے آخر کیسے کیا جائے؟ میں آپ کو کچھ ادہرن دیتا ہوں. ایک جو 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بنگلورو کی ہے. ایک اسکول میں پڑھنے والی بچی تھی، اس کا نام ہے گرویتا گلاٹی. اس نے کسی ویڈیو میں دیکھا اور محسوس کیا کہ اس دیش میں ہر دن 25 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کا شدھ پانی نہیں ملتا ہے. لیکن ٹھیک اس کے وپریت ہر دن 1.5 کروڑ لیٹر شدھ پانی جو پینے لائق ہے وہ نالیوں میں پھینک جاتا ہے. اور کیسے پھینک جاتا ہے آپ بھی دیکھیں، شاید آپ بھی پھینکتے ہیں ایسے. آپ کسی ریستوراں میں گئے، یا آپ کسی کے گھر گئے، یا آپ کے گھر کوئی آیا، ہم نے اس کو پورا گلاس پانی دے دیا. آخر اسے پیاس تو آدھے گلاس کی تھی، اور آدھا گلاس پانی ضائع ہو گیا. ہم نے اس کو نالی میں بہا دیا. کبھی سوچے آپ کہ ہم پینے کے پانی کو بازار میں 20 روپے لیٹر پیکڈ بوتل کے روپ میں کتنی آسانی سے خریدتے ہیں، لیکن وہ گلاس میں 100-125 ملی لیٹر پانی جو لگ بھگ ایک بار میں 2 یا 3 روپے کا ہو رہا ہے، اس کو یوں نالی میں پھینک دے رہا. گرویتا گلاٹی نے بنگلور میں کچھ ریسٹورنٹ والوں سے بات کیا اور ان سے بولا کہ آپ اپنے گراہکوں کو جو پانی دیتے ہیں اس کو آدھا گلاس دیں. پہلے ریسٹورنٹ والوں کو لگا کہ گراہک کو یدی آدھا گلاس دیں گے لوگ سوچیں گے کہ جھوٹا گلاس ہے، لیکن کچھ لوگ تیار ہوئے. پھر اس نے اسکولس میں بات کی، اور اس میں بنگلور طریقے شہر میں یہ ایک عام بات ہے کہ یا تو چھوٹے گلاس کا پانی دیا جاتا ہے یا
جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے، آدھا گلاس پانی دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ بھی آدھا گلاس پانی سر کی چھوٹی سی مہم کو شروع کر سکتے ہیں؟ دوسرا ادھارن دوں، ہم سب لوگوں کے سامنے سنکٹ ہے کہ ہم ندیوں تک پانی کو گندا جا رہا ہے، اس کو کیا کریں؟ تھوڑا اپنے گھر کو ٹٹول کے دیکھیں۔ یہ بھارت کا دربھاگیہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں، ہمیں گرو ہوتا ہے، میرے گھر میں گنگا جل آتا ہے، کتنا پوتر ہے، میرے گھر میں یمنا کا پانی آتا ہے، کتنا پوتر ہے۔ لیکن وہی گنگا جل اکیلے ہم پینے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں شوچالیہ میں بھی وہی پانی ہو رہا ہے، کپڑے دھونے میں بھی وہی ہو رہا ہے، نہانے میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ میں نے چائنا میں دیکھا کہ ایک گھر میں 3 قسم کا پانی آتا ہے، جو کیول پینے کا پانی وہ بہت چھوٹے سمے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا پانی وہ ہوتا ہے جو آپ کے ٹوائلٹ سے نکلتا ہے اور اس کو اسی بلڈنگ میں ریسائیکل کیا جاتا ہے، وہ آپ کے فلش میں اور ان سب کے لیے ہوتا ہے، وہ پانی الگ ہوتا ہے۔ اور تیسرا پانی ہوتا ہے جو اور خراب کوالٹی کا ہوتا ہے، جس سے باغیچہ کو سینچا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہے نہیں۔ ہمارے یہاں جو نالی، ہم نے جو بھی پانی کو استعمال کیا نہانے میں یا کچن کے ورک میں، وہ استعمال ہوا، نالی میں گیا، نالی سے پانی نالوں میں گیا، نالوں سے بہتے ہوئے وہ ندی میں جا رہا ہے۔ ہم ندی کا پانی تو گندا ہو رہا ہے۔ کیسے گندا ہو رہا ہے؟ یس، ادیوگیکرن کا پانی تو ہے، لیکن ہم آپ بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑا اپنے کچن میں اور اپنے باتھ روم میں دیکھیے، 11-12 قسم کے ہم صابن اور ایسڈ کو استعمال کر رہے ہیں، فرش صاف کرنے کا، ٹوائلٹ صاف کرنے کا، منہ دھونے کا، شیمپو، کنڈیشنر، نیلا والا، کالا والا، ویم بار، پاؤڈر، اور بھی بہت سارا علیحدہ ہے۔ کیا ہمارے فادر یا فور فادرز یا ہماری ماں یا ہماری دادی خوبصورت نہیں تھے؟ کیا وہ صاف نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کو اتنے سارے صابن کی اور سوندریکرن کی ضرورت ہوتی تھی؟ نہیں نا۔ کیا ہم اپنے باتھ روم سے کچھ قسم کے صابن کو کم کر سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیں۔ ہمیں اوپر والے نے جو بھی عزت بخشی ہے، پیڑ کے روپ میں، پودے کے روپ میں، تالاب کے روپ میں، ندی کے روپ میں، سمندر کے روپ میں، ہم ان کو عزت کریں۔ ان کو عزت کرنے کا مطلب ہے ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا درپیوگ نہ کریں۔ آپ جان کے چلیں کہ اوپر والے کی جو سب سے خوبصورت ہم کو نعمتیں ہیں، یدی ہم ان کو اس طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رکھنے کے لیے کوئی ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں، تو ہم واستو میں اپنے دھرم کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور اپنے دیش کے لیے کام کرتے ہیں۔ پریاورن کیا ہے؟ پریاورن کے کیا سنکٹ ہیں؟ یہ سب چیزوں کی بہت تکنیکی میں مت پڑی ہے۔ یدی آپ کے گھر کے باہر آج بھی تھوڑی کچی مٹی بچی ہوئی ہے نا، اس سے سیمنٹ مت پو، گرنے تو بارش کی بوندیں، تھوڑے سے کیچڑ والے پیڑ سے مٹی اپنے گھر میں آنے دیں، وہ سوبھاگیہ کے کھڑ لے کر آئی۔ آپ جیسے سیمنٹ اس دھرتی پہ پوت دیتے ہیں، برسات کا پانی جو دھرتی کی کوکھ کو نرمل رکھتا ہے، پانی دار رکھتا ہے، وہ نالی میں بہہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پریوگ کر کے دیکھ، اپنے بڑے بوڑھوں کی یاد میں پیڑ لگائیں، ان پیڑوں کو زندہ رکھیں، ان کی دیکھ بھال ایسے ہی کریں جیسے کہ ہم کو اوپر والے کا حکم ہو۔ مجھے پورا بھروسہ ہے یدی اس طریقے کی مہم کو ہم آگے بڑھائیں گے تو یہ دھرتی ہم اپنے بچوں کو بہت بہتر طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ یدی آپ میں سے کوئی لوگ پانی سے جڑے ہوئے وشیوں پر، پریاورن سے جڑے ہوئے وشیوں پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ندیوں کے بارے میں، تالاب کے بارے میں، تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لسٹ بھی مہیا کراؤں گا، اور جو سامگری مل سکتی ہے ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک اچھے ادھارنوں کے ساتھ میں ایک اچھا سماج بنانے کی کوشش کریں گے۔ جے ہند۔ بہت بہت شکریہ
انتہائی اہم معلومات پنکج چترویدی کی صاحب کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے. ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھیوں کی رہنمائی کی ہے. میں ایک مرتبہ پھر پنکج چترویدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس ملک کی نامور شخصیت، مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر، جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے ایک خصوصی مہم، ایک کیمپین ہیلدی انوائرمنٹ ہیلدی لائف اس عنوان کے تحت لانچ کی جا رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ اس مہم کو اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے نوازے اور اسے اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. محترم سامعین، ماحولیاتی بحران یا انوائرمنٹل کرائسس اس وقت ساری انسانیت کے سامنے ایک بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا کرائسس ہے. ہماری عیاشیوں نے، فضول خرچیوں نے، ایکسٹراویگنس نے، ہمارے غیر ذمہ دار irresponsible رویے نے اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین کا نظام درہم برہم کر دیا ہے. آج ہماری ہوا میں زہر بھر گیا ہے. گرین ہاؤس گیسوں نے ہمارے شہروں میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے. ورلڈ ایئر کوالٹی کی جو 6th رپورٹ ہے، 6ٹھی رپورٹ حال ہی میں پبلش ہوئی ہے، اس میں دلی کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پولیوٹڈ سٹی قرار دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سال کے بعض مہینوں میں دلی میں سانس لینا روزانہ 25-30 سگریٹ پینے کے برابر ہے. ہمارا پانی زہر آلود ہو گیا ہے. ممبئی اور پونہ جیسے شہروں میں پینے کا پانی بھی زہریلے مواد سے بھر چکا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر رہا ہے. ہماری غذائیں زہریلی ہو گئی ہیں، موسم بدل رہے ہیں اور ساری دنیا میں کلائمیٹ چینج ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے. آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ اس سال دلی کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے ایکسیڈ کر گیا تھا. بامبے جیسے کوسٹل سٹی میں بھی اس سال ٹیمپریچر 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا تھا. ملک کے کئی شہروں میں، جن میں مہاراشٹر کے کئی علاقے بھی شامل ہیں، گزشتہ مہینے گویا آگ برستی رہی. جنگلات سوکھ رہے ہیں،
1,00,000 کے قریب اسپیسیز یعنی حیوانات کی اور نباتات کی نسلیں وہ خاتمے کے در پر ہیں، ایکسٹنکشن کے در پر ہیں۔ مہاراشٹرا کے جو ویسٹرن گھاٹس ہیں وہ بے شمار انواع کی یعنی اینیمل اور پلانٹ اسپیسیز کے مراکز ہیں، اس لیے یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کئی حیوانات اور کئی نباتات کی انواع آئے دن ختم ہو رہی ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے سمندر کی جو بڑھتی ہوئی سطح ہے، اس کا جو بڑھتا ہوا لیول ہے، وہ کئی شہروں کو فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال رہی تو اگلے 25-30 سالوں میں بامبے شہر کا بڑا حصہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ موسموں کی تبدیلی ہماری ہیلتھ پر، ہمارے ایگریکلچر پر اور لاکھوں جانداروں کی زندگیوں پر خطرناک اثرات ڈال رہی ہے۔ اگلے 5-7 سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ لوگوں کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کے پیدا شدہ مسائل کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ کلائمیٹ ریفیوجیز، یہ بالکل نئی چیز ابھر رہی ہے، کلائمیٹ ریفیوجیز، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد کلائمیٹ ریفیوجیز یہ وار ریفیوجیز سے بڑا مسئلہ بن جائیں گے۔ تو دوستو، دنیا کے سامنے یہ خطرے کی بہت ہی سیریس گھنٹی، اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو پوری بنی ہوئے انسان، ہیومن ریس، وہ اجتماعی خودکشی کر لیں گی۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا۔ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر طرح کے ریسورسز ہمارے لیے مہیا کر دیے تھے، لیکن اپنی ہوس کی وجہ سے، تکاثر کی وجہ سے زیادہ کی اندھی دوڑ میں انسانوں نے ایسی لوٹ مچائی کہ یہ دنیا فساد کی شکار ہو گئی، اور آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بے انتہا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ایک ایسی زمین ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص بیلنس پر پیدا کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور بیلنس قائم کر دیا۔ اب اس بیلنس میں کوئی ڈسٹربنس تم پیدا نہ کرو۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا خدا ہے، ایکا و تنہا خدا ہے۔ تو ایک خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں، اس کے کریشن میں بھی ایک قسم کی یونٹی ہے، یعنی مختلف چیزیں، مختلف کریشنز، مختلف مخلوقات وہ آپس میں ایک ربط و تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہر چیز میننگ فل ہے، بامقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ریسورسز دیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ تمہیں زمین کا مالک نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ ٹرسٹی بنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں 200 سے زیادہ آیتیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ زمین اور اس کے سارے ریسورسز کا مالک اللہ ہے، انسان محض خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس ٹرسٹیشپ کا، اس اسٹیورڈشپ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمین اور اس کے وسائل کی حفاظت کریں، اس کا استعمال کریں بے شک، لیکن ریسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ ابھی گفتگو کے آغاز میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اسلام کی انوائرمنٹل پالیسی واضح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں ایک خاص پروپورشن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ اگائیں، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور آخر مالک بھی ہم ہی ہیں۔ ان آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی کہ اس دنیا کے وسائل پر انسان کے علاوہ دوسری بہت ساری مخلوقات کا بھی حق ہے، ان ایکسٹنکٹ مخلوقات کا بھی حق ہے جو دنیا سے نابود ہو رہی ہے، جن کی نسلوں کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ وہ پشو پکشی، وہ حیوانات اور نباتات جن کی معیشت جنگلات کی کٹائی سے درہم برہم ہو رہی ہے، وہ پرندے، وہ برڈس جو ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ہماری زہریلی فضا کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور اب ہمارے گھروں میں چڑیوں کا آنا بند ہو گیا ہے۔ سمندر کی وہ بے شمار مخلوقات جن کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پلانٹ کے ریسورسز ان سب کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ضرورتوں کے لیے ایک خاص پروپورشن میں ریسورسز دیے تھے، اور سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے استعمال کا حکم دیا تھا۔ یہی ہمارا امتحان تھا۔ افسوس کہ اس امتحان میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا بے دردی سے استعمال، یہی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کی حفاظت کے سلسلے میں بے شمار ہدایات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو تک احتیاط کے ساتھ، پریکاشن کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی ضائع مت کرو۔ نعم وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرو۔ آپ نے نیچر میں جو ریسورسز مفت میں اویلیبل ہے ان کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا بھی حساب دینا ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ اس کا حساب قیامت میں دینا ہوگا۔ تو یہ حساس مزاج، یہ سینسٹیو مزاج، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مزاج جو اسلام پیدا کرتا ہے، آج دنیا کو اسی کی شدید ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کی بہتات کو شیطان کی چیزیں قرار دیا ہے۔ چرند پرند اور دیگر مخلوقات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے خطرہ نہ بننے کا حکم دیا ہے۔ پلانٹیشن کو، پیڑ بونے کو، پودا بونے کو آپ نے نیکی کا بڑا کام قرار دیا ہے،
اور فرمایا کہ کسی نے درخت لگایا تو اس درخت کے سائے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے پھل اور پتوں سے، اس کے سائے سے جتنی مخلوقات مستفیض ہوں گی، وہ سب درخت لگانے والوں کے لیے صدقے کا کام کریں گے۔ جب تک درخت باقی رہے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر ایک مستقل باب ہوتا ہے، پورا چیپٹر ہوتا ہے، باب فصل غرض، یعنی درخت لگانے کے فضائل کا چیپٹر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم دیکھو کہ قیامت آ گئی ہو اور ہاتھ میں پودا ہو تو پودے کو بو دو۔ تو زندگی کی سادگی، سمپلسٹی، ریسورسز کے استعمال میں احتیاط، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا خیال، اور خود کو ریسورسز کا ٹرسٹی سمجھنا، امین سمجھنا، ہر نعمت کے سلسلے میں، نیچرل ریسورسز کے استعمال کے سلسلے میں بھی خود کو جواب دہ اور اکاؤنٹیبل سمجھنا، درخت لگانا، زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنا جن سے انسانوں اور دیگر مخلوقات کے لیے آسانی پیدا ہو، یہ سارے رویے اسلام پیدا کرتا ہے، اور انہی رویوں سے ماحول کی حفاظت ہو سکتی۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کو عام کیا جائے اور ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں بیداری لائی جائے، اویئرنیس لائی جائے۔ ایک اسلامی اسکالر نے اس سلسلے میں 3 بڑے اہم مشورے دیے۔ میں اس موقع پر انہی 3 مشوروں کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مشورہ گرین لائف اسٹائل، یعنی ہم اپنا لائف اسٹائل بدلیں اور اسے ماحول دوست، انوائرمنٹ فرینڈلی بنائیں۔ مسجدوں سے شروع کریں، ہماری مسجدیں گرین مسجدیں ہوں، جہاں پانی اور الیکٹریسٹی کم سے کم ویسٹ ہوتے ہوں، اگر کھلی جگہ ہو تو وہ ہری بھری ہو، نماز پڑھنے والے وہاں خود درخت لگائیں، اس کی نگہبانی کریں، ہمارے محلے، ہماری کالونیاں گرین محلے ہوں، ہمارے گھر گرین گھر ہوں، ہمارے کچن گرین کچن ہوں، جہاں کھانا ضائع نہ ہوتا ہو، ہر وہ چیز جو دوبارہ استعمال ہو سکتی ہو، ری یوز ہو سکتی ہو، وہ ری یوز کی جائے، دوبارہ استعمال کی جائے، جو ریسائیکل ہو سکتی ہو وہ ریسائیکل کی جائے، اور جن چیزوں کا استعمال کم کیا جا سکتا ہو، ریڈیوس کیا جا سکتا ہو، اسے کم کیا جائے۔ تو ری یوز، ریسائیکل، ریڈیوس، یہ ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل کا فارمولا یہ عین اسلامی تعلیم کا تقاضا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے گرین لائف اسٹائل۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے گرین اشتہار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نئے طریقے ڈھونڈیں، نئی چیزیں انوینٹ کریں، انوویشن سے کام لیں۔ ہمارے نوجوان انجینئرس ہر میدان میں گرین ٹیکنالوجیز کو عام کریں۔ ہماری خواتین کھانے پکانے کے اور گھرداری کے، خانہ داری کے ایسے میتھڈز، ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے کم ریسورسز کا استعمال اور ماحول کا تحفظ ہو سکے۔ ہمارے آرکیٹیکٹس وہ گرین بلڈنگز ڈیزائن کریں، اس کا شعور عام کریں، سولار انرجی کا استعمال بڑھائیں۔ ہمارے نوجوان ماحول کے تحفظ کے انوکھے طریقے، انوویٹو طریقے ڈھونڈیں۔ ہماری تنظیمیں اور تحریکیں بیداری لانے کے سلسلے میں انوویشن سے کام لیں اور نت نئے طریقوں سے عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو بیدار کریں۔ تو یہ دوسرا مشورہ ہے، گرین اشتہار یا گرین انوویشن۔ تیسرا مشورہ ہے گرین ایکٹیویزم یا گرین جہاد۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ماحول کے تحفظ کے لیے ایکٹیو موومنٹ شروع کریں، اس کام میں پیش رہیں، ہمارے بزرگ اس میں اپنا رول ادا کریں، ماحول کے تحفظ کے لیے لوگوں کے رویوں کی نگرانی کریں،
ریٹائرڈ بزرگ خاص طور پر اس کام کے لیے اپنا وقت لگائیں. ہماری خواتین تحریک چلائیں، خواتین کے اندر بیداری لائیں. ہمارے نوجوان طرح طرح کے پروجیکٹس ٹیک اپ کریں. ہمارے چھوٹے بچے بھی بجلی کو بچانے میں، پانی کو بچانے میں، پلانٹس کو بچانے میں، ان سب میں اپنا کردار ادا کریں. تو بھائیوں اور بہنوں، ہم خیر امت ہیں، اللہ کی خلافت کا، اس کی نیابت کا شعور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرسٹی سمجھتے ہیں. تو سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماحول کے سب سے بڑے محافظ اور تحفظ ماحول کی تحریک کے علمبردار بن کر، اس کے سب سے بڑے چیمپئن بن کر ابھریں. ماحول کا تحفظ یہ اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں جتنی مخلوقات موجود ہیں، ان تمام مخلوقات کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. ہماری آنے والی نسلوں کا حق ہے، ہمارے آنے والی جنریشنز کا، آنے والی نسلوں کا یہ حق ہے کہ ان کو پاک صاف ہوا، پاک صاف پانی اور اچھا ماحول ملے. اس وقت پہلے ہی فضا اور پانی زہر سے بھر گئے ہیں. اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بھیانک جہنم چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے سامنے بہت بڑے مجرم بن کر، بھیانک لٹیرے بن کر پیش ہوں گے. آئیے اس مہم میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کے رویوں کو بدلنے میں، ماحول دوست بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. مجھے امید ہے کہ یہ مہم ضرور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی سمت ٹھوس پیش رفت کرے گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن جزا. محترم امیر جماعت، آپ نے انتہائی اہم معلومات، انتہائی اہم باتیں ماحولیات کے کرائسس پر اور ہمارے کرنے کے کاموں پر آپ نے پیش فرمائی ہے. ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی ان تمام باتوں کو بطور خاص اس مہاراشٹرا میں اس کو نافذ کرنے کی ہر ممکن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. ساتھیوں، یہ ایک بہت ہی مختصر پروگرام افتتاحی تقریب کے نام سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے اس منصوبے کے مطابق اپنے اپنے مقامات پر فرد کی حیثیت میں آپ کو کیا کام انجام دینے ہیں، مقامی جماعت کی حیثیت میں آپ کو کیا کام انجام دینے ہیں، اس کو بہت تیزی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ مہم ہماری روٹین والی مہم نہیں ہے، بلکہ یہ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر میں اور آپ اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں، میں اور آپ نہ صرف اس ملک کو بلکہ اس دنیا کے لیے خیر ثابت ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو تعلیمات اسلام کی ماحولیاتی بحران کے بارے میں آئی ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں. ساتھ ہی میں CIO کے تمام مینٹرز سے اور CIO کے تمام بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماحول دوست بن کر ماحولیات کے تحفظ کے لیے آگے آئیں. اسی کے ساتھ میں تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی شکریہ پر آج کے اس افتتاحی پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن جزا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.